کہ پرائم منسٹر عمران خان اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان میں نوشکی کا دورہ کیا۔ جی ہاں، وہیں نوشکی جہاں پہ ایف سی کیمپ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور وزیر اعظم اور چیف آف دا آرمی اسٹاف نے آج وہاں پہ شہداء کے لواحقین کو، ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور وزیر اعظم خاص طور پہ ہمارے ان بہادر ہیرو سے ملے جنہوں نے ایف سی کی جو پوسٹ تھی اس پہ جب حملہ ہوا اس کی حفاظت کی اور دہشت گردوں کو مار بھگائے اور بہت سی جانیں بھی اس حوالے سے بچائیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پہ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہیرو سے بھی میں نے ملاقات کی، جنہوں نے دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کیا، جنہوں نے باقی لوگوں کی جانیں بچائی۔ مجھے علم ہوا کہ وہ فیملیز کی طرف جا رہے تھے، تو میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پاکستان کی فوج کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح کی دہشت گردی کی جنگ میں پرفارمنس ہماری فوج نے دی ہے، ہم نے اور بھی دنیا میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا کہ کسی فوج نے اس طرح اتنے مشکل حالات میں جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے۔ اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جس لیول کی جنگ لڑی گئی۔ جی ناظرین، وزیر اعظم نے خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا وزیر اعظم نے کہ جب چین کے دورے پہ تھے اور انہیں اس حوالے سے اطلاع ملی تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ واپس جائیں گے اور اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ ایف سی اور رینجرز کی 15% تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں گی۔ منسٹر صاحب، بلوچستان سی پیک وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہونی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے دورے سے پہلے یہ جو حملے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میسیجنگ تھی کہ جناب یہاں پہ سیکیورٹی نہیں اور انویسٹمنٹس نہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشد بھائی، پوری قوم کی طرف سے اپنے پاک فوج کے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان میں امن کو اور اس کو یقینی بنا رہے ہیں، تو پوری قوم کو ان پہ فخر بھی ہے اور ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ رہی بات یہ بلوچستان اور سی پیک اور جو پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اب نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان کے امن کے دشمن، پاکستان کی ترقی کے دشمن ساری اکٹھے ہو کے، اور جس طرح بھارت کی وہاں پہ جو کاروائیاں ہے، جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر، میں آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا، مختلف رپورٹس لے کے آیا تھا کہ کس طرح ان کی جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس میں بلوچستان کا لفظ جو ہے، جو 5 الفاظ مسلسل استعمال ہوتے پروپیگنڈے میں، اس کے میں ایک بلوچستان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ سی پیک کا مطلب یہ ایک گیم چینجر ہے، پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، اس خطے کی ترقی کا ضامن ہے، اور سی پیک کی تکمیل، پھر گوادر کی ترقی، تو بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانا، یہ سب کی سمجھ میں باتیں آتی ہے اور یہ دشمن کا کام ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اداروں کے اوپر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ وہ ان کی جو سازش ہے ان کو ماضی میں بھی ناکام بنایا اور آگے بھی انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی جب بات کریں، ظاہری سی بات ہے کہ میرے پاس سڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتانا چلوں ارشد بھائی کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو حکمت عملی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ وہاں پہ ان سے 3 گنا زیادہ 300% اگر ہم دیکھیں اس وقت صرف سڑکیں بن رہی ہے، جو میرے پاس ذمہ داری ہے۔ اس طرح گوادر کی ترقی، وہاں پہ انڈسٹریز لگانا، پھر وہاں پہ شہر آباد وزیر اعظم نے بھی آج اس کا ذکر کنیکٹیوٹی کیا ہے۔ کرنا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین، وزیر اعظم پان نے آج اسی ترقی کا ذکر کیا اور ایک میسج بھی دیا کہ ہم اتنی ترقی کر دیں گے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو کیا میسج آئے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے۔ اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسا اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا منسٹر وزیر اعظم نے ایک بڑی سازش کا اس میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان توڑنے کی بھی سازش ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور بیرونی فنڈنگ، تو ڈیولپمنٹ سے اس کا کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز، بالکل آپ نے جو سازشوں کا ذکر کیا اور پاکستان توڑنے کا، آپ کو انڈیا کے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بیان اور وہ گرینڈ جو منصوبہ تھا، اس کے اوپر میں پریس کانفرنسز بھی کر چکا ہوں، آپ بھی اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ بلوچستان کی ترقی، اس وقت خوف کس چیز کا ہے
کہ جو پاکستان جس ڈائریکشن میں نکل چکا ہے, جو پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. ابھی پی ایم صاحب نے افغانستان کی بھی مثال دی کہ 41-45 جو نیٹو فورسز تھے, انہوں نے وہاں پہ اس انداز سے کامیابیاں ان کو نہیں ملی جو ہمارے پاک فوج نے اکیلے مقابلہ کیا, دہشت گردی کی ناسور کو ختم کر دیا, اور پاکستان جو ٹیررزم سے جانا جاتا تھا آج پاکستان ٹورزم سے جانا جانے لگا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے میں اس پہ آ جاؤں کہ صرف اگر ہم کنیکٹیوٹی دیکھیں, کنیکٹیوٹی مطلب یہ کہ ساؤتھ بلوچستان کے جو پسماندہ اور محروم علاقے تھے ان کا پاکستان سے تو آپ کا رابطہ ہی پہلے بحال کرنا تھا, ان کو ایکسس دینا تھا تاکہ کارخانے لگے, ان کے اگر وہاں پہ ایگریکلچر بھی ہو تو ان کو منڈی تک رسائی ہو, اگر وہاں پہ خوبصورت علاقے ان کے ٹورزم تک رسائی ہو. تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ تھا کہ آپ کنیکٹیوٹی کو یقینی بنائیں. اگر ہم بلوچستان کی صرف بات کریں ارشد بھائی, اس وقت خوزدار بسیما, آپ کا جوب کچھ لاکھ جو مغربی روٹ ہے سی پیک کا, پھر اس کے ساتھ نوشکی مشکیل, پھر اس کے ساتھ زیارت موڑ کچ ہرنئی, پھر ہوشاب اواران, پھر اس طرح ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس, پھر کوئٹہ بائی پاس, پھر خوزدار کے ساؤتھ بلوچستان سے کنیکٹیوٹی, اور پھر کوئٹہ تک, اور پھر کوئٹہ چمن اور کراچی, یہ اور گوادر تک ایکسس, یہ تمام اس وقت ہمارے بلوچ بھائیوں کی زندگی بدلنے تو اس سے انشاءاللہ زندگی بدلی کی بھی. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال پہلے ہم نے وہ مناظر دیکھے تھے, ان کو اٹھانے کے لیے کیونکہ آپ کا رستہ ہی نہیں تھا کہ ان کو اسپتال تک پہنچ جائے, تو آپ کا تو وہاں پہ فاصلے کم ہو جائیں گے اور آپ کی کارخانوں تک رسائی ممکن ہو جائے گی, بڑے شہروں سے آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گوادر جو کہ مستقبل ہے, اور نہ صرف یہ بلوچستان کی کنیکٹیوٹی کا میں نے ذکر کیا, اس وقت ریجنل کنیکٹیوٹی اگر ہم بات کریں تو ترکی پاکستان سے اس وقت ترکی ہمارا ٹرک بھی پہنچ چکا ہے, کو سیبوٹاج کرنے کی اور کوشش اس کے ہو رہی ہے, خلاف سازش ہو رہی ہے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کے امن, پاکستان کی خوشحالی کے خلاف سازش ہے, لیکن ہمارا لیڈر بھی اور ہمارے پاک بھی ہیں, ہمارے بہادر جوان ہیں جو کہ اپنی جان نذرانہ بھی اس حوالے سے پیش کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.